السلام علیکم پیارے بچوں، لیکچر نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق قومی ہیرو کے تحریری کام میں سوالات و جوابات کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں نے اپنی کاپیاں ریڈی رکھی ہوں گی، تو آئیے چلتے ہیں اپنے تحریری کام کی طرف۔ سب سے پہلے ہم نمبر شمار اردو جماعت کا کام اور آج کی تاریخ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوالات و جوابات کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، راجہ محمد سرور کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ راجہ محمد سرور کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ راجہ محمد سرور کس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ جواب اس کا نمبر 1 نقطہ نمبر 1 پوائنٹ نمبر 1 ہے، راجہ محمد سرور تحصیل گوجر خان سے تعلق رکھتے تھے۔ راجہ محمد سرور تحصیل گوجر خان سے تعلق رکھتے تھے۔ نمبر 2، وہ 10 نومبر 1910 کو ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ وہ 10 نومبر 1910 کو ضلع راولپنڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ نمبر 3، ان کے گاؤں کا نام سنگوری تھا۔ ان کے گاؤں کا نام سنگوری تھا۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 لکھیں گے۔ سوال نمبر 2 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 2 ہے، تاریخ میں کس کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے؟ تاریخ میں کس کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، پہلا نقطہ، جو لوگ اپنے ملک کے لیے تن من دھن کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ نمبر 2، ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ نمبر 2، ملک کی خاطر اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے لوگ اپنے ملک کے ہیرو کہلاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ملک کے ہیرو کہلاتے ہیں۔ نمبر 4، ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ نمبر 4، ان کا نام تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، ایسے لوگ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔
نمبر 5، ایسے لوگ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ملک کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ ہمارا سوال نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ اب سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 3 کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد سوال نمبر 3 اتاریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، راجہ محمد سرور پنجاب رجمنٹ میں کس عہدے پر کام کر رہے تھے؟ راجہ محمد سرور پنجاب رجمنٹ میں کس عہدے پر کام کر رہے تھے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ نمبر 1، پہلا نقطہ یعنی پہلا پوائنٹ ہے اس کا، راجہ محمد سرور نے 1944 میں تربیت مکمل کی۔ راجہ محمد سرور نے 1944 میں تربیت مکمل کی۔ راجہ محمد سرور نے 1944 میں تربیت مکمل کی۔ نمبر 2 ہے، تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ تربیت مکمل کر کے سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گئے۔ نمبر 3، آپ پنجاب ریجمنٹ میں کیپٹن کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ آپ پنجاب ریجمنٹ میں کیپٹن کے عہدے پر کام کر رہے تھے۔ یہاں پر آ کے ہمارا سوال نمبر 3 بھی مکمل ہوتا ہے۔ فنیشنگ لائن لگا لیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ہندوستانی افواج نے کس پاکستانی علاقے پر حملہ کیا؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ اس کا پوائنٹ نمبر 1 ہے، ہندوستانی افواج نے کشمیر پر حملہ کیا۔ ہندوستانی افواج نے کشمیر پر حملہ کیا۔ نمبر 1، ہندوستانی افواج نے کشمیر پر حملہ کیا۔ نمبر 2، انہوں نے 1948 میں اچانک حملہ کیا۔ انہوں نے 1948 میں اچانک حملہ کیا۔ نمبر 3، اور ایک اہم فوجی مقام پر قبضہ کر لیا۔ فنیشنگ لائن لگائیں گے۔ یہاں پر ہمارا کوشچن نمبر 4 جو ہے، سوال نمبر 4 مکمل ہو جاتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ سوال نمبر 5 ہے، راجہ محمد سرور نے راولپنڈی میں کون سی تربیت پائی؟ راجہ محمد سرور نے راولپنڈی میں کون سی تربیت پائی؟ اس کا جواب دیکھیں۔ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ نمبر پہلا پوائنٹ ہے اس کا، راجہ محمد سرور نے راولپنڈی میں سگنل یعنی پیغام رسانی کی تربیت حاصل کی۔ راجہ محمد سرور نے راولپنڈی میں سگنل یعنی پیغام رسانی کی تربیت حاصل کی۔
دوسرا ہے نمبر 2، کورس مکمل کرنے کے بعد بڑی مشکل سے، کورس مکمل کرنے کے بعد بڑی مشکل سے، کورس مکمل کرنے کے بعد بڑی مشکل سے۔ انہیں کشمیر کے محاذ پر جانے کی اجازت ملی، انہیں کشمیر کے محاذ پر جانے کی اجازت ملی۔ کورس مکمل کرنے کے بعد بڑی مشکل سے انہیں کشمیر کے محاذ پر جانے کی اجازت ملی۔ نمبر 3، وہاں انہیں پیغام رسانی کا کام سونپا گیا، وہاں انہیں پیغام رسانی، سگنل یعنی پیغام رسانی کی تربیت جو حاصل کر رہے تھے اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں انہیں پیغام رسانی کا کام سونپا گیا۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 5 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ ڈال لیں۔ سوال نمبر 6 ہے، ملک کا ہیرو کون کہلا سکتا ہے؟ ملک کا ہیرو کون کہلا سکتا ہے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے اس کا، پہلا پوائنٹ ہے، جو انسان اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، جو انسان اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ نمبر 2، ہر لمحہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 2، ہر لمحہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص ملک کا ہیرو کہلاتا ہے۔ نمبر 3، ایسا شخص ملک کا ہیرو کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 6 مکمل ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ سوال نمبر 7 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد سوال نمبر 7 اتاریں گے۔ سوال نمبر 7 ہے، راجہ محمد سرور نے، راجہ محمد سرور نے کیسے بہادری کا مظاہرہ کیا؟ راجہ محمد سرور نے کیسے بہادری کا مظاہرہ کیا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے، کیپٹن سرور اندھیرے میں دشمن کے مورچے کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کا مورچہ صرف 50 گز کے فاصلے پر رہ گیا۔ پہلا پوائنٹ ہے، کیپٹن سرور اندھیرے میں دشمن کے مورچے کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ ان کا مورچہ صرف 50 گز کے فاصلے پر رہ گیا۔ دوسرا پوائنٹ ہے اس کا، دشمنوں نے مشین گنوں اور توپوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ نمبر 2، دشمنوں نے مشین گنوں اور توپوں سے فائرنگ شروع کر دی۔ نمبر 3، وہ بہادر تھے اس لیے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ نمبر 3، وہ بہادر تھے اس لیے جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ نمبر 4، کیپٹن سرور نے اپنے ساتھیوں کو دشمن پر دستی بموں اور مشین گنوں
یہ دیکھیں تین شین کے 3 دندان اور ایک یہ کا، میم شین کے 3 دندان، پھر یہ اور پھر نون ہے۔ دستی بموں اور مشین گنوں سے گولیاں برسانے کا حکم دیا۔ نمبر 4، کیپٹن سرور نے اپنے ساتھیوں کو دشمن پر دستی بموں اور مشین گنوں سے گولیاں برسانے کا حکم دیا۔ نمبر 5، دشمن کی گولہ باری سے ایک گولی کیپٹن، کاف، پھر یہ، پھر پے، ٹے اور پھر نون، کیپٹن۔ دشمن کی گولہ باری سے ایک گولی کیپٹن سرور، سین کا 1 دندان ابھار میں گیا ہے، کیپٹن سرور کے دائیں کندھے میں لگی، جس سے ان کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ دشمن کی گولہ باری سے ایک گولی کیپٹن سرور کے دائیں کندھے میں لگی، جس سے ان کا دایاں ہاتھ بیکار ہو گیا۔ نمبر 6 ہے، وہ دشمن سے چند گز کے فاصلے پر تھے کہ دشمن نے ان پر اتنی گولیاں برسائیں کہ ان کا سینہ، سین کے 3 دندان، پھر یہ اور پھر نون اینا، کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ وہ دشمن سے چند گز کے فاصلے پر تھے کہ دشمن نے ان پر اتنی گولیاں برسائیں کہ ان کا سینہ چھلنی ہو گیا۔ نمبر 7 دیکھیں، 7واں پوائنٹ ہے اس کا، راجہ سرور شہید ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے مورچے پر بآسانی قبضہ کر لیا۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 7، راجہ سرور شہید ہو گئے اور ان کی وجہ سے ان کے ساتھیوں نے پہاڑی مورچے پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر ہمارا سوال نمبر 7 جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 7 مکمل کرنے کے بعد فنیشنگ لائن لگائیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 کی اس طرح ہم ہیڈنگ ڈالیں گے۔ سوال نمبر 8 کی ہیڈنگ ڈالنے کے بعد سوال نمبر 8 اتاریں گے۔ سوال نمبر 8 ہے، راجہ محمد سرور کی بٹالین کو کون سے محاذ پر بہادری کے جوہر دکھانے تھے؟ راجہ محمد سرور کی بٹالین کو کون سے محاذ پر بہادری کے جوہر دکھانے تھے؟ راجہ محمد سرور کی بٹالین کو کون سے محاذ پر بہادری کے جوہر دکھانے تھے؟ جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ جواب پہلا نقطہ ہے، راجہ محمد سرور کی بٹالین کو اوڑی، جگہ کا نام ہے، اوڑی کے محاذ پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے تھے۔ راجہ محمد سرور کی بٹالین کو اوڑی کے محاذ پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے تھے۔ نمبر 2، اس مقام پر
ہندوستانی افواج نے اس مقام پر ہندوستانی افواج نے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود جمع کر رکھا تھا۔ اس مقام پر ہندوستانی افواج نے بھاری مقدار میں اسلحہ و بارود جمع کر رکھا تھا۔ نمبر 3 اور پاکستانی فوج کے تمام راستے بند کر رکھے تھے یہاں پر ہمارا سوال نمبر 8 مکمل ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 کی ہیڈنگ ڈالیں گے جو آخری سوال ہے ہمارا۔ اس کے بعد سوال اتاریں گے۔ سوال ہے تقسیم ہند کے وقت محمد سرور کس عہدے پر فائز تھے؟ تقسیم ہند کے وقت محمد سرور کس عہدے پر فائز تھے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ سب سے پہلے جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ جواب ہے تقسیم ہند کے وقت محمد سرور پنجاب ریجمنٹ میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے۔ نمبر 1 تقسیم ہند کے وقت محمد سرور پنجاب ریجمنٹ میں کیپٹن کے عہدے پر فائز تھے۔ نمبر 2 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ اب دیکھیں کشمیر کاف شین میم یہ ابھار میں اور پھر رے۔ دیکھیں دوسرا پوائنٹ ہے 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ 1948 میں ہندوستانی افواج نے کشمیر پر اچانک حملہ کر دیا۔ نمبر 3 پاک فوج نے فوری طور پر یعنی فوراً ہی جلدی پاک فوج نے فوری طور پر پنجاب ریجمنٹ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے کشمیر بھیجا۔ تیسرا پوائنٹ ہے پاک فوج نے فوری طور پر پنجاب ریجمنٹ کو دشمنوں کے مقابلے کے لیے کشمیر بھیجا۔ یہاں پر ہمارے آج کے سوالات و جوابات مکمل ہوتے ہیں۔ امید ہے آپ نے یہ ساتھ کر لیے ہوں گے۔ اب اپنے گھر کا کام نوٹ کر لیں۔ گھر کا کام ہے نشان حیدر حاصل کرنے والے شہداء کے نام لکھیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نیا سبق کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔